یقیناً وہ لوگ جو چاہتے ہیں پوری کوشش کرتے ہیں بڑی توجہ اس کام میں کرتے رہتے ہیں کہ ایمانداروں میں اہل ایمان کے اندر بے حیائی پھیلے. وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم بے حیائی کے اندر ملوث ہیں اسی طرح
یہ دین کا نام لینے والے دیندار وہ بھی باحیات اور بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہو جائیں تاکہ ہمیں کوئی برا نہ کہے. ہم میں سب ننگے، ہم تمام ایک ہی جیسے ہوں. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ایسے بد نصیب لوگ جو خود بھی بے حیائی کے کاموں میں ملوث اور دوسرے معاشرے کے نیک لوگوں میں بھی بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی والا عذاب اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے رسوا کن عذاب. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کون کس نیت سے کیا کام کرتا ہے. معاشرے کا اندر بے حیائی پھیلانے کے کام کون کرتا ہے؟ اے لوگوں تمہیں علم ہو نہ ہو، ممکن ہے بظاہر تمہیں بہت دیندار نظر آئے، لیکن اللہ ان کی نیتوں کو جانتا ہے. محترم سامعین حضرات، آج کا دور الیکٹرانک دور ہے، فون اور نیٹ اور میڈیا کا دور ہے. ہر گھر میں الیکٹرانک کی جدید سے جدید چیزیں، نئے سے نئے آلات موجود ہیں. اس بات کا انکار نہیں کہ جدید ایجادات، الیکٹرانک ایجادات، اس نے انسان کو بہت سارے فوائد دیے ہیں، بہت سارے انسان کی مشکلات اور بہت ساری پریشانیوں کا حل کر دیا ہے. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو نقصانات ہیں ان کی طرف ہماری نظر بہت کم جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم صرف فوائد کو دیکھتے ہوئے حد سے بڑھ کر بے تحاشا ان کا استعمال کرتے ہیں، اپنے فوائد کو بھی نقصانات میں تبدیل کر دیتے ہیں. بالفرض آپ کا بیٹا، آپ کا چھوٹا بھائی، 5-6 سال کا بچہ ہے، بھائی ہے، اس کے ہاتھ میں آپ سگریٹ دیکھیں جو کاشل گاتا پھرتا ہے تو آپ کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ آپ کا کیا ذہن بنتا ہے، کیا فکر ہوتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اگر وہی 5-6 سال کا بچہ خدا نہ خاصا ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے پھرے اور آپ کے سامنے اس سے گھونٹ پیتا پھرے، آپ پر کیا بیتے گی؟ یقیناً ہر انسان، خواہ وہ خود کیسا ہی ہو، اپنے چھوٹے بچے کو نہ سگریٹ برداشت کرے گا نہ وہ شراب برداشت کرے گا. جس طرح بھی اس سے ہو سکے وہ اس سے چھیننے کی، اس کو روکنے کی، ترغیب دلانے کی پوری کوشش کرے گا. یہ ربا ایک سگریٹ کو دے کر، ایک شراب کی بوتل کو دے کر ہم پر یہ کیفیت وارد ہو جاتی ہے. بے عین ہی جو نقصان یہ دونوں چیزیں کرتی ہیں، سگریٹ اور شراب سے جو ذہن کے اندر ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو انتہائی نقصان دینے والے ہوتے ہیں، یہی ایک اور چیز بھی پیدا کرتی ہے. یہی ہارمونز وہ ایک اور چیز بھی پیدا کر دیتی ہے. وہ بچے کے ہاتھ میں دے کر نہ ہمیں کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے نہ پریشانی،
نہ روکنے کی سوچ ہوتی ہے، بلکہ خوشی خوشی بچے کو ہم خود اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ گھنٹوں کے گھنٹہ بچہ وہ اس کو استعمال کرتا رہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ ہے موبائل۔ جدید تحقیق کے مطابق جو سگریٹ پینے کی وجہ سے ہارمونز ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، موبائل کو کثرت سے استعمال کرنے والے کی وجہ سے بچوں کے ذہن کے اندر یہی ہارمونز پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ بچے کا رونا پیٹنا ہم نہیں دیکھتے، ہر طرح کو مار پیٹ کر اس کو اس برائیوں کو روکیں گے، لیکن موبائل بہتر سے بہتر خرید کر ہم خود اس کے ہاتھ میں تھماتے ہیں، اس کی بڑی داد دیتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے بچے کو بھی ہر پروگرام جو ہے وہ چلانا بھی آتا ہے اور انسٹال کرنا بھی آتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق نئے نوجوان جو 12 سال کی عمر سے لے کر 19 سال کی عمر تک، ان کے اندر یہ چیز بہت تیزی سے پیدا ہو رہی ہے، اور یہ یومیہ اس عمر کے بچے 6 گھنٹوں سے لے کر 9 گھنٹے تک وہ موبائل کے اندر ضائع کرتے ہیں۔ 12 سال کی عمر سے لے کر 19 سال تک بہت زیادہ نوجوان کم از کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 9 گھنٹے وہ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق 5000 سے لے کر 5,500 لوگوں سے یہ دریافت کیا گیا کہ تم موبائل کو کس وقت استعمال کرتے ہو، کتنا استعمال کرتے ہو، یہ نہیں کس وقت استعمال کرتے ہو۔ 48% نے یہ بتلایا، 46% نے یہ بتلایا کہ ہم سوتے وقت جب بستر پر لیٹے ہوتے اس وقت استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی نیند والا وقت تو موبائل کو دیتے ہیں۔ اور 32% نے یہ بھی بتلایا کہ ہم واش روم کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ جدید جو سروے ہوا ہے اس کی بات۔ آج میں موبائل جو ہمیں سے ہر ایک کے جیب میں اگر 2 نہیں تو کم سے کم 1 تو ضرور ہے، اور گھر کے جتنے افراد ہیں چھوٹے سے بڑے لے کر بڑے تک، حتیٰ کہ 90 سال کا کوئی مرد یا عورت بوڑھا ہے اس کے پاس بھی، ہر اسکول کالج میں جانے والے کی جیب میں ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں اور نقصان کیا ہے، دونوں چیزوں کو دیکھ کر فوائد حاصل کرنے کا طریقہ اور نقصان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں تاکہ معاشرے کے اندر یہ جو بے رحمی ہماری چل پڑی ہے، جس کی وجہ سے گھروں کے گھر اجڑتے جا رہی ہے، نسلوں کی نسلیں تباہ ہوتی جا رہی ہیں، ہم خود بھی ان پر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے متعلق افراد کو بھی اس روگ کے بہنے سے بچائیں۔ سب سے پہلا نقصان اس کا یہ ہے کہ یہ انسان کے دین پر انتہائی متاثر ہوتا ہے، انسان کے عقائد پر، نظریات پر اس کے بہت برے اثرات ہیں۔ حدیث مشہور ہے الحیاء من الایمان، جامع ترمذی کی روایت ہے، بلکہ ابن ماجہ کی بھی روایت ہے کہ شرم و حیا یہ ایمان میں سے ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہے اس میں شرم و حیا ضرور ہوگا۔ شرم و حیا یہ ایمان میں سے بھی ہے اور انسان کی فطرت میں سے بھی ہے۔ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے ممنوع درخت کے قریب چلے گئے
ان کی غلطی کی وجہ سے ان کا جو جنتی لباس تھا خاوند بیوی دونوں کا اتر گیا، تو پھر کیا ہوا؟ یقصفان من بارک الجنہ فطافقا یقصفان من بارک الجنہ، کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام درختوں کے پتے توڑ کر جلدی جلدی اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، حالانکہ جنت کے اندر ان خاوند بیوی کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ اس کے باوجود جب لباس اترا ہے اپنے عورے کو، اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر آدم علیہ السلام بھی اور حوا علیہ السلام بھی اپنے جسم کے اوپر جوڑنے لگے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ حیا تھا۔ اور آج اسی حوا کی بیٹی اس کو لباس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو پہنا ہوا وہ برائے نام ہے۔ تو ثابت ہوا کہ حیا جو ہے یہ ایمان میں سے بھی ہے اور انسان کی فطرت میں بھی ہے، لیکن بشرط یہ کہ فطرت اس کی فطرت صحیح ہو۔ اگر اس نے اپنی فطرت کو بس کر دیا ان کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان من الجنہ والایمان فی الجنہ، شرم و حیا یہ ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں پہنچانے والا ہے۔ والبذاء من الجفاء، بے شرمی بے حیائی یہ الجفا ہے۔ جفا کہتے کوڑا، غلاظت، گھر کا جتنا گند نکالا اس کو جفا کہتے ہیں۔ بے شرمی، بے غیرتی، بے حیائی یہ جو گند اور کوڑا ہے، الجفاء بالنار، اور ایسی بے شرمی جو ہے، ایسا کوڑا غلاظت جو ہے وہ انسان کو آگ میں جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ جامع، یہ ابن ماجہ ہے، باقی جامع ترمذی کی حدیث ہے 2009 صحیح سند کے ساتھ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تمام شریعتوں میں جو ایک مشترکہ بات آ رہی ہے، تمام انبیاء کی شریعتوں کے اندر جو مشترکہ بات آ رہی ہے وہ یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر شرم و حیا نہ رہے پھر تو جو مرضی کرتا رہے۔ تجھے غلط کام سے، برے کام سے روکنے والی وہ شرم و حیا ہے۔ جب یہ نہ رہے، یہ اٹھ جائے، پھر انسان جو مرضی کرے۔ یہ اصول اور قانون تمام پیغمبروں کی شریعت میں جاری رہا۔ اب آپ آئیں موبائل کی طرف۔ کیا موبائل کا جو استعمال ہماری اکثریت کا ہے، کیا وہ شرم و حیا اس کے اندر بھی باقی رہتا ہے؟ ایسے ایسے پروگرام، ایسے ایسے اس کے اندر غلط قسم کی چیزیں، انتہائی حیا خور چیزیں، اور وہ کام جو خاوند بیوی بھی آپس کے اندر اس طرح نہیں کر سکتے، ایسے پروگرام، اور اپنے جذبات اور شہوات کو پورا کرنے کے لیے حیوانات اور جانوروں کے ساتھ تعلقات، یہ آپ موبائل کے اندر دیکھ سکتے ہیں، نیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں دیکھنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ان کے اندر کیا شرم و حیا رہے۔ اب وہ کام جو حیوانات تک نہیں کر سکتے، جانور بھی نہیں کر سکتے، غلیظ سے غلیظ جانور اس کی بھی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، وہ اپنے جذبات، اپنی شہوات کی تسکین اپنی نسل سے پوری کرتا ہے، اور جو نار ہے وہ مادہ سے کرتا ہے۔ یہ حیوانات، غلیظ ترین حیوانات کے اندر میں اللہ نے چیز رکھی ہے، لیکن آپ نیٹ سے ایسے پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور نوجوانوں کے موبائلوں کے اندر موجود ہے کہ جو حیوانات سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ تو موبائل کا ایک پہلا نقصان جو ہمارے موجودہ
نوجوانوں کے استعمال کے اندر وہ ہے ایمان میں سے یہ شرم و حیا وہ ختم کر دیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی بحث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا کی تفسیر فرماتے ہوئے فرمایا کہ آنکھ کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، ہاتھ اور پاؤں کا بھی زنا ہے۔ آنکھ کا زنا کیا؟ دیکھنا، غیر محرموں کو دیکھنا۔ کان کا غلط باتیں، غیر محرموں کی باتوں کو سننا۔ پاؤں کا چلنا۔ اور آپ نے فرمایا کہ آخر کے اندر جو شرمگاہ ہے وہ اس کو تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے، سب سے آخری کا وہ ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے تمام مراحل یہ تمام ادا کرتے ہیں۔ تو ایمانداری سے بتلائے کہ ہمارے موبائل کے اندر الا ماشاء اللہ ان کے اندر آنکھ والی جس کو آپ نے آنکھ کا زنا قرار دیا وہ موجود ہے یا نہیں؟ کان سے غلط باتوں کو سننا، زبان سے غلط قسم کے پر فون کرنا، ہاتھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا، تمام عذاب کا ملوث ہے۔ تو جس طرح باقی تمام عذاب و جرائم سے بچانا لازمی ہے، آنکھ کو بھی اس سے بچانا لازمی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 20 اور 30 اور 31 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ حکم دیا اور عورتوں کو الگ حکم دیا۔ مردوں کو کہا تھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے ایماندار مردوں اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھو، اپنی نظر کو جھکا کر خرچ کرو، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ مت اٹھاؤ۔ اور آگے والی آیت کے اندر عورتوں کو الگ حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے پیغمبر عورتوں کو بھی حکم دیجیے کہ ایمان والی عورتیں اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پہلے نظر کی حفاظت اور بعد میں شرمگاہ، کیونکہ شرمگاہ تک پہنچنے تک پہلے نظر کام کرتی ہے۔ اور موبائل پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نظر کی کتنی حفاظت ہوتی ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4245 اور حسن سن کے ساتھ مقبول ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے پاس اعمال پہاڑوں کے مثل ہوں گے۔ اور اب پہاڑوں میں سے آپ نے تہامہ کا نام لیا کہ تہامہ کے پہاڑ جو بلندی اور وسعت کے اندر پہنچ جاتا ہے اور بطور تمثیل بیان کی جاتی ہے۔ میری امت کے کچھ افراد قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں اور نیک اعمال لے کر آئیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں اللہ ریت کے ذرات بنا کر اڑا دے گا، ریت کے ذرات کی طرح ان کی نیکی کو اڑا دیا جائے گا۔ اب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر پوچھا اللہ کے رسول کو کون لوگ ہیں کہ جو جن کی نیکیوں پہاڑوں کے برابر نیکیاں بھی اڑا دی جائیں گی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ بھی اور نہیں ہوں گے، وہ کہ اجنبی لوگ نہیں ہوں گے، وہ تمہارے خاندان برادریوں میں سے ہوں گے۔ آگے آپ نے کیا فرمایا؟ رات کو تہجدیں پڑھنے والے ہوں گے، رات کا قیام کرنے والے تمہاری نسلوں میں سے، تمہارے خاندان برادریوں میں سے، اور رات کو تہجد پڑھنے والے۔ لیکن ہوگا کیا؟ اذا خلوا بمحارم اللہ انتقصوها، جب تنہائی میں ہوں گے اللہ کی محارم کو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کریں گے تو خیال نہیں کریں گے۔ لوگوں کے سامنے بڑے نیک ہوں گے، بڑے صالح ہوں گے، حتیٰ کہ تہجدیں بھی پڑھیں گے، لیکن جب تنہائی میں ہوں گے تو پھر اللہ کی محارم، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کریں گے۔ یہ ابن ماجہ کی حسن سند کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تنہائی اور ہوگی، مجلس اور ہوگی۔
لوگوں کے سامنے ان کا انداز اور ہوگا لیکن تنہائی بھی اور ہوگا۔ اب موبائل کی طرف آئے، 95% ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو ظاہر دیکھنے کے اندر جو گئے گزرے ان کی بات چھوڑے، جنہوں نے کبھی مسجد تک نہیں آنا ان کی بات چھوڑے، مسجد میں آنے والے، نمازوں کے پابند، تلاوتیں کرنے والے، اب تنہائی کے اندر ان کے موبائلوں کے اندر بھی طرح طرح کے عجیب قسم کے ڈرامے، غلط قسم کی فلمیں اور بے خدا قسم کا اور ان کا لٹریچر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادق آ رہا ہے ہم پر، رضائی کے اندر منہ دے کر اندر کیا کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ باقی انسان کو جرم کرتا ہے تو شرم و حیا بھی ہے، کسی کا ڈر ہوتا ہے، لیکن موبائل پہ کیا ڈر ہے؟ تنہائی میں بیٹھا ہے، ماں بھی گھومتی پھرتی ہے، باپ بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، ان کو کیا پتا کیا کر رہا ہے؟ بولے تو پھر اس نے کان میں لٹیاں لگائی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ سنا جا رہا ہے، کیا کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ تو یقین نہیں موبائل کے فوائد کا انکار نہیں ہے، لیکن ایک اس کا مثبت پہلو ہے، ایک اس کا منفی پہلو ہے۔ ہاں اگر اس کے مثبت پہلو تک رکھیں تو یہ واقعی بہت مفید چیز ہے اور وقت کی ایک ضرورت ہے، لیکن اسی کو اگر منفیت کے پہلو دیکھیں تو اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ ہر چیز کا مثبت پہلو بھی ہوتا ہے، منفی پہلو بھی ہوتا ہے۔ قیمتی سے قیمتی چیز دیکھیں سونا، اس کا مثبت پہلو بھی ہے اور منفی بھی ہے۔ کھانا جو ہے مناسب مقدار میں مناسب وقت میں کھائیں تو مثبت چیز ہے، بہترین مفید ہے۔ حد سے زیادہ کھا لیں تو یہ آپ کو ہسپتال میں پہنچا دے گا۔ قیمتی دوائی ہے، مناسب مقدار میں وقت پر کھائیں فائدہ دے گی۔ وقت سے زیادہ مقدار سے زیادہ کھا لیں، ایک ہی وقت میں ایک گولی یا 4 گولیاں کھا لیں ہسپتال میں پہنچ جائیں گے۔ تو ہر چیز کو اس کی مناسب مقدار کے اندر صحیح استعمال کرنے سے ہی مثبت فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ مثلا موبائل کے کچھ مثبت اور منفی پہلو جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک تو ہے وقت کا استعمال۔ یقیناً اس موبائل کی وجہ سے ہمارا بہت سارا وقت بچتا ہے۔ پہلے جو کئی دنوں کا جو کام ہونا ہوتا تھا وہ موبائل کی وجہ سے ہم چند منٹوں میں کر لیتے ہیں۔ شادی گومی کے پہلے پیغام خط کے ذریعے بھیجے جا رہے تھے، ہفتے لگ جاتے تھے، وہ بھی خط قسمت میں پہنچتا یا نہ پہنچتا۔ کوئی فوت ہو گیا ہے، اسپیشل آدمی کو بھیجتے وہ 10 گھنٹوں میں آنے جانے میں لے کر آتا، لیکن آج جو ہے روح نکلنے کے 5 منٹ بعد تمام رشتے داروں کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ یقیناً اس نے وقت بچایا ہے اور بہت سارے انسان کے لیے وقت بچایا ہے، لیکن اگر اس کا منفی پہلو دیکھا جائے تو جتنا وقت ہے موبائل ہمارا ضائع کر رہا ہے اتنی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے بتلایا کہ نئی سروے آف تحقیق کے مطابق 12 سال سے لے کر 19 سال کی عمر تک کے جو نوجوان ہیں یہ یومیہ 6 گھنٹے سے لے کر 9 گھنٹے جو ہے موبائل کو غلط استعمال کرتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خواہ وہ کال کرنا ہے، کوئی گیمز ہے یا اور اسی طرح کے طرح کے غلط قسم کے پروگرام ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک آدمی کی صحت مند آدمی کی زیادہ سے زیادہ نیند ہو 6 گھنٹے، تو جو 6 گھنٹے موبائل کو دے یہ تو کم ہوا۔ 6 اور 9 کے درمیان میں متوسط آپ 8 کر لیں تو دن رات کے 24 گھنٹوں میں جس نے 8 گھنٹے ضائع کر لیے، 8 گھنٹے کتنا ٹائم پڑے گا؟ 3.5۔ ایک دن کا تیسرا حصہ جو روزانہ ضائع کرے اس کا کیا انجام ہوگا؟ ایک مہینے کے اندر 10 دن ضائع کر رہا ہے۔ 30 سال کا کی عمر میں پہلے 10 سال تک ایسے نکال دے وہ بچہ تھا، پھر آگے والے 10 سال بھی نکال دیں کہ وہ پڑھنے پڑھانے میں لگا رہا، اور آگے والے 10 سال کو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر 3 سال ضائع کر دیے، 6 سال کام کیا۔
اس لیے اس کا غلط استعمال اتنا وقت کا گیا ہے کہ گھنٹوں کے گھنٹے یہ اس کا منفی پہلو ہے۔ اسی طرح دوسرا اس کا ایک فائدہ رشتوں داروں کا تعلقات یہ ملاتا ہے، یقیناً یہ ایک بہت مفید چیز ہے، یہ اس کا مثبت پہلو ہے۔ آپ 15 روپے کا پیکج لگائیں، سارے رشتے داروں کے حال چال پوچھ لیں، کتنا آسان کام ہو گیا، یہ اس کا مثبت پہلو ہے۔ اور اسی کا منفی پہلو کیا ہے؟ جسمانی تعلقات منقطع ہو گئے، سالوں کے سال بیت جاتے ہیں، بہن بھائی آپس کے اندر ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، ایک جگہ وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کبھی شادی کمی پر ہوئے ہیں تو صرف ایک دعا سلام سے زیادہ بات نہیں ہے۔ قریبی سے قریبی رشتے نئے، ان کے اولادوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا قریبی رشتے دار کیا لگتا ہے۔ کل ہی کے بعد میں نے اپنے ایک چچا کے بیٹا جو اس کو فون کیا، حقیقی چچا کا بیٹا، اس کے بیٹے نے اٹھایا، میں نے حالانکہ میرا نمبر اور نام اور جگہ بھی اس میں لکھی ہوئی تھی، حالانکہ نوجوان ہے، میرا خیال پر وہ FSC میں پڑھتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس کا فون ہے، لے جا کر اپنے والد کو کہتا ہے کہ میرا نام دے کر کہ فلاں کا فلاں جگہ سے فون آیا، اس کو یہ پتا ہی نہیں کہ یہ ہمارا رشتے دار ہے۔ یہ ہر گھر میں ہے، وجہ یہ فون کے ساتھ دعا سلام ہو چکا ہے، آنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہچان کہاں سے ہو، یعنی اس کا منفی پہلو ہو، اس قریبی سے قریبی رشتے جب وہ ختم ہو گئے۔ تیسرا اس کا علمی فوائد، موبائل کا یقیناً علمی فائدہ ہے کہ ایک جگہ پروگرام ہوا ہے، چند منٹوں کے اندر وہ آپ کے پاس پہنچے گا۔ لاہور کے اندر ایک علمی مجلس ہوئی ہے، کوئی پروگرام ہوا ہے، چند منٹوں کے بعد وہ آپ کے پاس پہنچا ہوگا۔ کتابوں کی کتابیں جو ہے، جو پہلے ایک کتاب نہیں خرید سکتا تھا، اب وہ لائبریری اس کے جیب میں ہے، جہاں چاہے ایک انگلی کے اشارے سے بڑے بڑے پروگرام اور کتابوں کو کھول کر پڑھ سکتا ہے، جس کا علمی پیدا ہوا۔ لیکن دوسری طرف ایک منفی پہلو بھی ہے، صلاحیتیں ختم ہو گئی، حفظ ختم ہو گیا، ضبط ختم ہو گیا۔ کتنے میٹرک پاس ہیں ان کو لکھنا ہی نہیں آتا، لکھائی ختم ہو گئی، حساب کتاب ختم ہو گئی۔ کیلکولیٹر نے ہمارے ذہن اتنے کمزور کر دیے کہ ان کو چھوٹے سے چھوٹے حساب بھی نہیں آتے۔ کئی میٹرک پاس میں داخلے کے وقت انہوں سے یہ سوال کرتا ہوں اکثر سے، ہاں بھی بیٹا اگر آپ کو 100 روپیہ دیا جائے، آپ بازار سے فلاں چیز خریدنی ہے، ایک چیز کی قیمت ہے 15 روپے، ایک کی ہے 13 روپے، ایک کی ہے 7 روپے، بقایا کتنا لائیں گے؟ اس کو 100 روپے سے بقایا بدلانا تھا۔ میٹرک پاس ہو ساری کی ساری ہماری وہ کیلکولیٹر اور موبائل پر حساب کتاب ذہن ختم ہو گئے۔ تو جیسے ایک مثبت پہلو ہے، اسی طرح ایک منفی پہلو بھی ہے۔ تو ہماری نظر صرف مثبت چیز کی طرف ہوتی ہے کہ بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ، لیکن منفی پہلو وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ اسی طرح موبائل کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ معاشرتی معلومات بڑی جلدی آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، وہ سیاسی حالات کیا ہیں، معاشی کیا ہیں، دیگر پروگرام کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں۔ کراچی میں واقع ہوا، لاہور میں ہوا، بیٹھے بیٹھے میں گھر میں منٹوں میں پہنچ جائے گا۔ یہ تو اس کا مثبت پہلو کہ ہمیں بغیر جانے کے وہ تمام کے تمام ملک کے اور دنیا کے حالات معلوم ہو رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک منفی پہلو کہ بتلایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ چوری ہوئی، فلاں جگہ ڈاکہ ہوا، چور کی ایسے چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ایسے ڈالا ہے، فلاں کو ایسے قتل کیا جا رہا ہے، کوئی حقیقی کوئی مصنوعی بنا کر۔ تو بچے کیا کر لیتے ہیں، جو کچھ وہ دیکھتے ہیں اسی طرح کی نقل کرتے ہیں۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ چوری ایسے کی جاتی ہے، ڈاکے کا یہ طریقہ ہے، واردات ایسے کرتی ہے، کسی کے ساتھ یاری ایسے لگاتی ہے، کسی کو اغوا کیسے کیا جاتا ہے، یہ تمام ان کو شعور دیا جاتا ہے۔ جو ذہن کے اندر جرائم نہیں ہوتے وہ بھی سامنے آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں، فارغ ٹائم کے اندر
آپس کے اندر دنگا مشتی کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام جو انہوں نے موبائل میں دیکھا تو وہی کردار ادا کریں گے. اسی طرح مارنا، اسی طرح مار کٹائی، چوری ڈاکہ سب اس طرح کریں گے. اور حتیٰ کہ یہ بار بار دیکھ کر جرائم کی قباحت ہی ہمارے دلوں سے ختم ہوگی. جو روزانہ ہم نے 20 مرتبہ دیکھنا کہ فلاں جگہ قتل ہو گیا، فلاں، اب قتل کی وہ دیر کر کراہت ختم ہوگی. ایک وقت تھا پورے علاقے کے اندر بھی ایک قتل ہو جاتا تو ہر مجلس میں، ہر دکان پر اسی کے تبصرے، فلاں جگہ ایک قتل ہو گیا. تو آج سامنے قتل ہو جائے تو تذکرہ ہی نہیں. آج چاہتے ہیں مرغی کا چوزا کسی کے سائیکل کے نیچے آ گیا، خیال نہیں. چوری ہو گئی یا ڈاکے ہو گئے، سن کر ہمارے کہانی کتنے پختہ ہو گئے، ان کا کوئی غلط اور ان کے بارے میں ہماری کوئی سوچ نہیں پیدا ہو گئی. یہ اس کے تمام منفی پہلو. جیسے اس نے ہمیں معاشرتی معلومات دی ہے، اسی طرح گھروں کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے تعلقات، گھر آپ دیکھیں، وہ گھر انتہائی پاکیزہ، نسل در نسل پاکیزہ آ رہے تھے، عفت و عصمت والے تھے، ان کے گھر اجاڑ دیے تھے موبائل میں. بڑے بڑے نیک اور صالح تہجد گزار، ان کے گھروں کے اندر اس موبائل نے ایسے طریقے بنائے ہیں کہ والدین کو پتہ نہیں ہوتا لڑکی کے کہاں تعلقات ہے، لڑکے کے کہاں تعلقات. آپ کی شادی کرنے سے پہلے ان کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں، والدین کو پتہ ہی بعد میں چلتا کہ ہمارے بیٹے بیٹی کی شادی بھی ہو چکی ہے. یہ کس کا کردار ہے یہ موبائل کا؟ اس لیے میرے بھائی یہ اپنے کنٹرول کرنا لازمی ہے. پوری نظر رکھے اپنے گھر میں. مت سمجھے کہ میرا بیٹا بڑا سمجھدار ہے، نماز پڑھتا ہے، میری بیٹی بڑی نیک ہے. ٹھیک ہے، اللہ ان کو نیکی تقوی میں اور بڑھائے، لیکن آپ ان کی پوری موبائل کو ان کو چیک کریں، ان کے فون کے اوقات کو دیکھیں کہ آپ تمام سوئے ہوتے ہیں، وہ رضائی کے اندر باتیں کس سے ہو رہی ہیں، موبائل کیوں چل رہا ہے، بیل کیوں آئی ہے. ان پر نظر رکھنے کے لازمی ہے. تو مثبت پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اس کے منفی پہلو بھی بہت زیادہ ہے. اسی طرح موبائل کے مفاد میں سے کاروبار میں بہت زیادہ ترقی ہے، اس کا انکار نہیں. پہلے کیا طریقہ تھا، آپ نے چیز لینی ہے، گھر چھوڑیں گے، دکان چھوڑیں گے، بازار جائیں گے، دوسرے شہر جائیں گے، سودا خریدیں گے، بس پر لا دیں گے تو پورا 1 دن 2 دن لانے میں ضائع کر دیتے ہیں. اب کیا ہے، موبائل سے آدھے منٹ میں فون کریں، آپ کی دکان پر مال پہنچ گیا. یہ سب بنیاد ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقصانات ہیں. مبہم قسم کی بے، مجبور قسم کی بے، 2 نمبر قسم کی بے، چیز ہے نہیں لیکن سودے ہو گئے. یہ تمام موبائل کے نقصانات ہیں. فون کیا، ہاں جی آپ کا گونجی ہے جی، ہاں جی ہے، کتنے جی، 5 لاکھ پڑے ہیں، کیا ریٹ ہے جی، فلاں ریٹ، چلو جی میں نے خرید لی، پیسے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. اسے خرید لیے، کوئی پتہ نہیں اس کے پاس گونجی ہے نہیں ہے، چینی ہے نہیں ہے، خرید لیے. اسے آپ بند کر کے کہ دوسرے کو فون کیا، ہاں جی میرے پاس 5 ٹرک مونجی کے خرید رہے ہیں، ہاں جی خرید رہے ہیں، کیا ریٹ ہے. اس نے 1 ٹرک کے پیچھے 10,000 کا منافع لے لیا، 50,000 جیب میں ڈالا، آگے کو بیچ دیا. اس نے آگے پتہ نہیں مونجی ہے یا نہیں ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، کرتے کرتے 4-5 نے درمیان میں سودے کر کے ہر ایک نے 40-50,000 جیب میں ڈالا. آخر میں جو جسے وصول کرنی ہے بتلایا کچھ اور گیا، ملی کچھ اور ہے، وہ اس کو پکڑتا ہے، اس کو پکڑتا ہے. یہ تمام کا موبائل کا نقصان ہے. جہاں ایک فائدہ تھا وہاں کئی نقصان بھی. چیز کا پتہ نہیں، نہ اس کا رنگ ڈھنگ کا، نہ اس کی قسم کا، بتلایا کچھ اور ہے، نکلتی کچھ اور ہے. جھگڑے ہی جھگڑے، عدالتوں میں جا کر دیکھیں، تھانوں میں جا کر دیکھیں، بہت سارے مقدمات ہیں اس سلسلے میں. یہ ہے اس کے جو نقصانات ہیں. تو اس لیے موبائل اچھی چیز ہے، فائدہ مند ہے، لیکن جب اس کو ضرورت کے مطابق وقت پر استعمال کریں. ہمارا طریقہ کار کیا ہے، صبح اٹھیں گے، 95% یہ سروے ہے کہ 95% آدمی اٹھ کر سب سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں.
صبح نیند سے بیدار ہو کر 95% لوگوں نے سب سے پہلا کام اس طرح موبائل چیک کرنا ہے. کیا میسج ہے، کون سی کالیں ہیں، یہ کیا ہوگا. منہ نہیں دھویا، کچھ نہیں کیا. دعا پڑھے نہ پڑھے، دعا تو ماشاءاللہ کسی کو شاید ہی آتی ہو. سب سے پہلے موبائل چیک کروں. اس کے بعد کھانا کھا رہے ہیں، موبائل ساتھ ہے، کان لگایا ہوا کھانا کھایا جا رہا ہے. بیوی بچوں کے مجلس بیٹھے ہیں، موبائل ہے. مجلس ہے ساتھ، موبائل ہے. مسجد کے اندر بھی موبائل ہے. سلام پھیرتے ہی بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، سلام پھیرتے ہی ابھی امام نے پیچھے منہ نہیں کیا تو اسے جلدی سے موبائل نکال کر دیکھنا کہ اس کے اندر کون سی بڑی نہیں نازل ہو گئی ہے. کہ اللہ کے بندے صبر کر، تو اذکار پڑھ. وہ بعد کے اندر 2-4 منٹ بعد میں پڑھ سکتا ہے، نہیں جلدی سے موبائل پر دیکھنا کہ یہ کال کسی فرشتے نے پتہ نہیں وہی لے کر آ گئے. اسی طرح اولاد کو ٹائم دینے کے لیے وقت نہیں ہے، ان کو کوئی وقت نہیں ہے، موبائل سے نہیں پڑا وقت ہے. اتنا وقت موبائل کے ساتھ ہمیں ایک عشق ہو چکا ہے. سوتے ہوئے اٹھتے وقت، اور کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں موبائل کی وجہ سے. کان کو موبائل لگایا ہوا ہے، موٹر سائیکل کو ریس دی جا رہی ہے، اور کان سر ٹیڑھا کیا ہوتا ہے جب برائلر میں مرغی پہ بیماری ہوئی ایسے کیا ہوا ہے. اب وہ موبائل کو قابو کریں یا ہینڈل کو قابو کریں. اور 70% جو اس موبائل کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، گاڑیوں کی گاڑیاں بہت، یہ تمام موبائل کے نقصان ہے. تو یہ ہمارا غلط استعمال ہے. تو یہ اچھی چیز ہے، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں. غلط استعمال کریں گے. دودھ سب سے بہترین غذا ہے، لیکن ایک آدمی آدھا کلو حاصل کر سکتا ہے، 2 کلو پی لے پھر اس کے لیے نقصان ہی ہے. شاید عمدہ چیز ہے تو کوئی 1 کلو شاید پی کر بیٹھ دیں. میرے بھائی یہ ہم نے یہی استعمال طریقہ کار کیا، غلط طریقہ. صبح اٹھنے سے لے کر شام تک. اور عام ایک سروے ہے کہ ایک عامی قسم کا آدمی، کاروباری نہیں، عامی قسم کا آدمی ایک دن کے اندر 250 مرتبہ اپنے موبائل کو چیک کرتا ہے. ایک عامی آدمی ایک دن کے اندر اپنے موبائل کا 250 مرتبہ 250 مرتبہ موبائل کو چیک کرتا ہے. فون کرنے کے لیے، یا فون آیا ہے یا میسج ہے اس کو چیک کرنے کے لیے. اب اندازہ کریں کہ 250 کو تقسیم کر لیں. 24 گھنٹوں کے اندر نیند نکال کر باقی کام نکال کر کتنا ہم ٹائم اس کو دیتے ہیں. یہ ہمارا غلط طریقہ ہے. اس لیے اس پر اپنے آپ کو پابندی خصوصاً جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹ حضرات ہیں، ان کے لیے تو یہ زہر قاتل ہے. اتنا وقت کا ضیاع ہے بہت زیادہ. اور ہم نے بڑی خوشی کے ساتھ 30 ہزار کا 40 ہزار کا اپنے بیٹوں کو خرید کر دیا ہوتا ہے. میرے بھائی جو چیز ضرورت والی ہے اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں. اس کے غلط استعمال سے یقیناً جو ہمارے گھروں کا اندر تباہی اور بربادی آ رہی ہے. یہ کام نہیں ہوگی، یہ بڑھتی جائے گی. جب پانی ساتھ سے گزر جائے پھر پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوتا. وائی آر یو کرائنگ وین دا اسپرٹ ملے گا. جب دودھ گر جائے پھر رونے کا فائدہ نہیں ہوتا. دودھ گر گیا اب رونے، ہے میرا دودھ گر گیا اب رونے کا فائدہ. پہلے سوچ لیں. جب کوئی گھر میں ہمارے خدا نہ خاصا واقعہ ہو جاتا ہے، بیٹے کا بیٹی کا، پھر ہم ہار واویلا کرتے ہیں. پھر اب کیا ہو گیا، اب تو ہو چکا ہے، پہلے کیوں نہیں کنٹرول کرتے ہیں. اس لیے یہ موبائل کا استعمال اپنے گھروں کا اندر صحیح استعمال، اپنی اولاد پر نگرانی. اور خود بھی جب والدین کا یہ حال ہے، سنیں ماں روٹی پکا رہی تو موبائل کان کو لگا ہوا ہے، ہڈی پکا رہی ہے کان موبائل جو کان کو ساتھ ہے، سوتے ہیں جاگتے ہیں آدھی رات، تو وہاں اولاد لے کر کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے آپ پر کنٹرول کریں. جتنی ضرورت ہے بوقت ضرورت اس کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر طریقے میں، اور خصوصی پہلے ہمارے اثرات کیا تھے، اٹھتے ہیں قرآن، سوتے وقت قرآن، ٹائم فارغ قرآن. اب وہ تمام جگہ جو ہم وہاں موبائل ہے. اب قرآن کی جگہ موبائل ہے. نمازی بڑے تقوی والے ان کا حال یہ ہے، تو باقیوں کا تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پہلے خطبہ میں موبائل کے فوائد اور نقصانات اس کے بارے میں چند معلومات آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ صحیح استعمال یہ ہے کہ وقت پر ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے، وقت کو ضائع اس پر نہ کیا جائے. اسی طرح سواری کے اوپر استعمال کرنا یہ انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اس سے اجتناب کیا جائے. ملاتے وقت نمبر احتیاط سے ملانا، جو مجبور آدمی ہے نمبر ملاتا دوبارہ چیک کر کے اس کو آن کریں. کئی ایک واقعات ایسے ہیں جلد بازی کی وجہ سے غلط نمبر ملایا ہے، آگے کسی اور سے ملا ہے، لڑکی سے ملا ہے، تو آگے سے اس کو طرح طرح کے سلواتیں سے سننا پڑتی ہیں کہ کسی اور آدمی کو غلط نمبر دیا جس کی وجہ سے بعد میں عبادت سے کرنی پڑتی ہے. اس لیے پہلے اختیار سے نمبر ملانا. تیسری بات السلام علیکم سے ابتدا کرنے چاہیے. ہیلو ہیلو کرنا یہ درست نہیں ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے السلام علیکم سے کلام کریں. چوتھی بات گفتگو سنجیدگی کے ساتھ، جیسا آپ خاص طور سے عمر کے مطابق اس کی عزت وقار کرتے ہوئے بات کرنی چاہیے. جتنی بات سے ضرورت اتنی بات کریں، زیادہ اس کے اندر فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. اور آخری بات کہ بات کو ختم کرتے ہوئے سلام سے ختم کریں اور جو دعائیہ کلمات آپ نے مخاطب کو دعا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، کاروبار میں، صحت میں برکت عطا فرمائے. دعائیہ انداز سے جو یہ کرنا چاہیے. یہ ہمارا صحیح استعمال اگر اس طرح کریں گے تو یقیناً یہ کہ چھوٹا سا اللہ ہمارے انتہائی مفید ہوگا. اگر اسے ہٹ کر استعمال کریں گے پھر ہمیں اس کے نقصانات ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت